ویلکم بیک. تو ناظرین، بریک میں جانے سے پہلے ہم خدا کے خدام سے سیکھ رہے تھے نجات بذریعہ فضل. تو جس طرح میں نے بتایا کہ ہماری بنیاد اسی پر ہے، پر یہاں پہ مجھے یہ کہنے دیجئے کہ بہت کم اس کے تعلق سے بتایا جاتا ہے، سنایا جاتا ہے، سکھایا جاتا ہے. تو خدا کے خدام نے بریک میں جانے سے پہلے بڑی محنت کے ساتھ ہمیں سکھایا کہ کس طرح ہم بذریعہ فضل بچتے ہیں. تو یہ سلسلہ ہمارا آگے بڑھے گا، اور میں گزارش کروں گا جناب پاسٹر پریس کھوکھر صاحب سے کہ ہمارے ناظرین کو یہ سکھائیں کس طرح ہم فضل کے وسیلے سے نجات حاصل کرتے ہیں. جی پادری صاحب. بہت شکریہ پاسٹر پطرس صدیق صاحب. میں شکر گزار ہوں آپ کی محبت کے لیے، اور میں شکر گزار ہوں ہوشانہ ٹیلی ویژن کے لیے، جناب ڈیوڈ ڈین صاحب کے لیے. خدا سالوس کے بعد شکر گزاری کہ آپ لوگوں کے ساتھ آج موجود ہوں. بڑا خوبصورت عنوان صرف کیا ہے، نجات بذریعہ فضل. جی اور جو ریفرنس کوڈ کیا گیا، ناظرین میں چاہوں گا میں اس کو ایک دفعہ ضرور پڑھوں. جی کیوں نہیں. عہد جدید میں سے افسیوں کی کتاب ہے، اس کا 2 باب اور آیت نمبر 8 اور 9 جو ہے، کیونکہ تم کو ایمان کے وسیلہ سے فضل ہی سے نجات ملی ہے، اور یہ تمہاری طرف سے نہیں، خدا کی بخشش ہے، اور نہ اعمال کے سبب سے ہے تاکہ کوئی فخر نہ کرے. اس کا مطلب ہے 2 چیزیں یہاں پہ ہیں سر. ایک نجات ہے اور ایک فضل ہے. اب پہلی بات سیکھنے کی یہ ہے جس کی ضرورت ہے آج، کہ نجات کی ضرورت کیوں پڑی. نجات کی ضرورت کیوں پڑی، ہمیں اس کو جاننے کی ضرورت ہے. نجات کی ضرورت، اس کو سیکھنے کے لیے میں چاہوں گا اگر پہلی آیت پڑھوں، اس کی 2 چیپٹر کی پہلی آیت لکھا ہے، اور اس نے تمہیں بھی زندہ کیا جو اپنے قصوروں اور گناہوں کے سبب سے مردہ تھے. اس کا مطلب ہے کوئی زندہ تھا، پھر کوئی مر گیا، اور پھر اس کو زندہ کرنے کی ضرورت پڑی. اب جو زندہ تھا وہ مرا کیوں، اور جو زندہ تھا وہ زندہ کیوں ہوا. اس کو سیکھنے کے لیے میں چاہوں گا کہ ہم پیدائش کی کتاب میں چلے جائیں، بالکل خاص میں جہاں پہ خدا نے انسان کو بنایا. تو پیدائش کی کتاب کے پہلے باب کی آیت نمبر 26 کو پڑھنا چاہوں گا. لکھا ہے، اور خدا نے انسان کو اپنی صورت پر پیدا کیا. اس کا مطلب جب خدا نے انسان کو بنایا تو خدا نے انسان کو اپنی صورت، اپنی شبیہ پہ بنایا. تو اس کا مطلب ہے جو خدا کی صفات تھیں خدا نے انسان کے اندر رکھی، اور دونوں خدا اور انسان رفاقت بہترین ہے، باغ عدن کے اندر ہے. کلام کے اندر لکھا ہے ٹھنڈے وقتوں میں خدا ان سے گفتگو کرنے کے لیے چاہتا، ملتے، میل ملاپ تھا. پھر ایک وقت آیا، ایک گناہ ہو گیا. گناہ کیوں ہوا؟ 2 چیپٹر گناہ کی وجہ کیا بنی. گناہ کی وجہ باب نمبر 2 اور آیت نمبر 15 لکھا ہے، خدا نے آدم کو لے کر باغ عدن میں رکھا کہ اس کی باغبانی اور نگہبانی کرے. 16ویں آیت، اور خدا نے آدم کو حکم دیا اور کہا کہ تو باغ کے ہر درخت کا پھل بے روک ٹوک کھا سکتا ہے، لیکن نیک و بد کی پہچان کے درخت کا کبھی نہ کھانا، کیونکہ جس روز تو نے اس میں سے کھایا تو مرا. یہاں پہ خدا نے انسان کو بنا کے اپنے پاس رکھا. یہاں پہ حکم عدولی ہوئی، جس کو ہم گناہ کہتے ہیں، قصور کہتے ہیں. خدا نے کہا کہ یہ کام تو نے نہیں کرنا، انسان کو کہا، اور انسان نے وہ کام کیا. آج بھی خدا جس کام سے منع کرتا ہے، آج بھی بینگ انسان ہم وہی کام کرتے ہیں جس سے خدا منع کرتا ہے، ہم آج بھی وہ کرتے ہیں. اس وقت بھی باغ عدن کے اندر بھی یہ والا کام ہوا. اس وجہ سے خدا نے انسان کو اس جگہ سے جہاں پہ خدا نے انسان کو رکھا تھا وہاں سے نکال دیا. جب نکال دیا تو کلام کیا بتاتا ہے؟ میں ایک اور ورس آپ کے لیے پڑھنا چاہتا ہوں. لکھا ہے 30 باب کی آیت نمبر 23 ہے. لکھا ہے، اس لیے خداوند خدا نے اس کو باغ عدن سے باہر کر دیا تاکہ وہ اس زمین کی جس میں سے وہ لیا گیا تھا کھیتی کرے. اب خدا نے رکھا باغ عدن کے اندر تھا، گناہ ہو گیا، غلطی ہو گئی، خدا نے انسان کو وہاں سے نکال دیا. اب انسان آ گیا زمین پہ رہ کے جو ہے انسان بھرنے لگے، اور وہ جو گناہ جس سے خدا منع کر رہا تھا، حکم دولی، وہ انسان کرتا رہا. پیدائش کی کتاب کے باب نمبر 6 آیت نمبر 5 کے اندر لکھا ہے، انسان جو بھرتا کہ انسان گناہ کرتا گیا، اور خدا اس گناہ کے سبب سے نالا تھا، ناراض تھا، غصے تھا. وہ 6 آیت کے اندر کہتے ہیں، میں انسان کو بنانے سے معلول ہوا کہ انسان تو اپنے گناہ سے باز نہیں آ رہا. میں چاہتا ہوں کہ خدا انسان میرے پاس رہے، میں نے بنایا، میں نے اپنی صورت اپنی شبیہ بنایا، لیکن انسان خدا کے پاس واپس نہیں آ رہا تھا. انسان وہ کام کر رہا تھا. آج بھی انسان، ناظرین، آج بھی ہوشانہ ٹیلی ویژن کی وسائل سے یہ بات آپ تک پہنچ رہی ہے
کہ آج بھی انسان وہ کام کر رہا ہے جس کو خدا منع کرتا ہے کہ یہ کام نہیں کرنا، لیکن انسان کر رہا ہے، لیکن یہ خدا کی محبت ہے۔ اب محبت کی وجہ سے فضل ہوا ہے۔ اب انسان، خدا کی محبت کیا ہے؟ خدا نے خود انسان کو نکالا اور باہر کیا ہے، اور خدا خود ہی انسان کے پیچھے 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 آ گیا۔ کبھی خدا جھاڑیوں میں آ جاتا ہے انسان کے پیچھے، کبھی خیمہ اجتماع میں آ جاتا ہے انسان کے پیچھے، اور پھر ایک وقت آیا خدا تجسم لے کر اپنے بیٹے کے وسیلہ سے یسوع مسیح کی صورت میں بچہ بن کے خدا انسان کے پیچھے آ گیا۔ یہاں سے فضل والا کام ہوا، اور یہ محبت کے بغیر نہیں ہوتا۔ اس کا مطلب خدا محبت کرتا ہے۔ یوحنا کے پہلے خط کے 4 چیپٹر کی آیت نمبر 8 کے اندر لکھا ہے خدا محبت ہے۔ یہ اس کی محبت کا منہ بولتا ثبوت ہے کہ وہ محبت کو چھوڑ نہیں سکتا، اس کی ذات محبت ہے۔ وہ محبت کرتے کرتے پیچھے آ گیا، انسان بن گیا، اور یوحنا کی انجیل کے 30 باب کی 16 آیت کے اندر بھی لکھا ہے خدا نے دنیا سے ایسی محبت رکھی کہ اس نے اپنا اکلوتا بیٹا بخش دیا۔ بھائی اس کا مطلب یہ ہوا کہ خدا محبت کی وسیلہ سے زمین پہ آیا، اپنے بیٹے یسوع مسیح کے وسیلہ سے آیا، اور یہاں سے آ کے اس نے وہ کام کیا ہے جس سے نجات ملی۔ اب نجات بس یہ فضل۔ اب فضل کیا ہے؟ فضل یہاں پہ اس آیت کے اندر لکھا تھا یہ مفت بخشش ہے، مفت بخشش ہے جی، مفت دیا گیا۔ اس کا مطلب اس کے لیے ہم نے کیا کچھ نہیں، بلا قیمت، ہم نے کوئی قیمت نہیں ادا کی، ہم نے کچھ کیا نہیں ہے۔ اب خدا خود ہم سے پیار کرتا ہے، بس اس کی ایک ڈیزائر ہے، ایک تمنا اس کی یہ ہے، تمنا اس کی یہ ہے کہ انسان اپنے گناہوں کا اقرار کرے، میرے بیٹے یسوع مسیح کو قبول کرے، اور پھر وہ وہاں پہ واپس آ جائے جہاں سے وہ نکلا۔ یہ بخشش ہے، اور یہ مفت بخشش ہے، یہ فضل کے وسیلہ سے ہے۔ فضل وہ گریس ہے، وہ فضل ہے جو مفت ہے، جس کے لیے انسان نے کچھ نہیں کیا، اعمال کے وسیلہ سے نہیں ہوتا۔ ہاں ایک ورس میں اور پہلے بھی پڑھی گئی، بھائی نے پڑھی ہے، میں اس کو 10ویں آیت کو ضرور پڑھنا چاہوں۔ لکھا ہے کیونکہ ہم اسی کی کاراگری ہیں اور مسیح یسوع میں ان نیک اعمال کے واسطے مخلوق ہوئے جن کو خدا نے پہلے سے ہمارے کرنے کے لیے تیار کیا تھا۔ خدا چاہتا تھا کہ میں جیسا ہوں ویسا انسان عمل کرتا رہے، وہ اسی طرح کے کام کرتا رہے، لیکن انسان وہ والے کام نہ کرتا۔ انسان نے وہ والے کام نہیں کیے، انسان اپنی منمانی کرتا رہا، اپنے کام کرتا رہا۔ خدا نیک اعمال چاہتا تھا، خدا نیک اعمال چاہتا تھا، لیکن اس نے نیک کیا نہیں۔ پھر خدا نے چونکہ نیک کیا نہیں، پھر خدا نے اپنے بیٹے یسوع مسیح کو بھیجا۔ یسوع مسیح زمین پہ آ کے اپنی جان قربان کی، میرے اور آپ کے لیے کوڑے کھائے، اپنا قیمتی بیش قیمت لہو، جو قیمتی لہو ہے وہ بہا دیا، اور میرا اور آپ کا، میرا اور دنیا کا، ساری دنیا کا جو یسوع مسیح کو قبول کر لے گا، خدا کے ساتھ وہی رشتہ جو ٹوٹا تھا نا اس کو واپس بحال کر دیا۔ خدا دوری نہیں چاہتا، خدا چونکہ انسان سے پیار کرتا ہے، خدا مجھ سے اور آپ سے، اور خدا ساری دنیا سے پیار کرتا ہے۔ جتنے ہوشیانہ ٹیلی ویژن کے وسیلہ سے اس پیغام کو سن رہے ہیں ان سے بھی خدا محبت کرتا ہے، جی بے شک، خدا اپنے پاس بلانا چاہتا ہے۔ لیکن خدا چاہتا کیا ہے؟ خدا صرف یہ چاہتا ہے کہ ساری دنیا میرے بیٹے یسوع مسیح کو قبول کر لے، اپنے گناہوں کے اقرار کر لے، اور یہ مفت میں، یہ مفت میں، یہ بخشش ہے خدا کی، یہ فضل ہے خدا کا۔ اور خدا یہ چاہتا ہے کہ نجات آپ کو آپ کے کاموں سے تو ملے گی نہیں، کیونکہ آپ نے وہ کام کیے نہیں جو آپ کرنے تھے۔ ہم اس کے بعد جب ہم نجات پا لیتے ہیں تو اس کے بعد جو ہم جو اچھے کام کرنے ہیں وہ اس نجات کا فروٹ ہو سکتا ہے، وہ گریس کا فروٹ ہو سکتا ہے، وہ نجات کا فروٹ ہو سکتا ہے۔ ہمارے اعمال سے ہمیں کچھ نہیں ملے گا، ہمیں صرف جب نجات حاصل کر لیں گے پھر ہم یسوع مسیح کو فالو کریں گے، جس کو مقدس پال کہتا ہے فلپی کے خط کے 2 باب کی 5ویں آیت کے اندر، ویسے مزاج رکھو جیسا مسیح یسوع کا بھی تھا۔ مسیح یسوع کا مزاج نیک اعمال تھے، اس کے بعد ہم نے یہ کرنا ہے، اور یہ ہماری زندگی ہے، یہی نجات ہے، اور یہ فضل سے ہے، یہ گریس سے ہے، اس کے بغیر نہیں۔ جی شکریہ پاسٹر صاحب، خدا آپ کو بہت ساری برکت دے۔ خدا کا فضل، خدا کی بخشش آپ کے جوش سے، آپ کے الفاظ سے ہمارے ناظرین دیکھ رہے تھے کس طرح خدا ان کا فضل جو آپ کے اندر سے چشموں کی طرح بہہ رہا ہے، اور یہی مسیحی ایمان ہے کہ ہم خوش ہوتے ہیں، شادمان ہوتے ہیں کہ کس طرح ہمیں مفت نجات ملی ہے۔ تو ناظرین، خدا کے خادم نے بڑی خوبصورتی سے ہمیں یہ سکھایا کہ یہ ایک مفت بخشش ہے، اور وہ ساری کہانی بھی ہمیں بتائی کہ آدم جب گناہ میں گر گیا تو پھر نجات پانے کے لیے وہ مسلسل ناکام رہا، ذرائع بہت سارے استعمال کیے تاہم نجات نہ پا سکا، اور خدا ہی کو یہ قدم اٹھانا پڑا کہ اس نے اپنے بیٹے کو بھیجا تاکہ جو کوئی اس پر ایمان لائے ہلاک نہ بلکہ ہمیشہ کی زندگی پائے۔ ہم آگے بڑھیں گے، اور میں گزارش کروں گا جناب پاسٹر پرویس صاحب سے کہ وہ ہمارے ناظرین کو یہ سکھائیں کہ نجات بذریعہ فضل یعنی ایک مفت بخشش ہے۔ جی پادری صاحب۔ خدا یسوع مسیح کا ہم شکریہ ادا کرتے ہیں جی جی کہ اس نے ہمارے لیے اپنے آپ کو پیش کر دیا۔
جی اور اس سے بڑھ کر ہم آسمانی باپ کا شکریہ ادا کرتے ہیں کہ جس نے اپنے بیٹے کو اس دنیا کے اندر بھیجا. جی جی اور ہم دیکھتے ہیں خدا کے پاک کلام میں سے کہ جتنی بھی چیزیں کائنات کے اندر خدا نے بنائی ہیں جی جی وہ کہنے سے بنی ہیں. یعنی نجات کا کیوں خدا نے انتظام کیا؟ وجہ یہ تھی کہ سب چیزیں خدا کے کہنے سے بنی. سورج، چاند، ستارے، نباتات، ہر چیز. لیکن ایک چیز تھی جس کو کہنے سے نہیں بلکہ اس کو خدا نے خود بنایا. اور وہ بنی ہوئی انسان ہے، آدم ہے، جس کو اپنے ہاتھوں سے تشکیل دیا. اور خدا نے آدم کو جب بنایا اور اس کے نتنوں میں دم پھونکا اور آدم جیتی جان ہوا. اور آدم کو باغ عدن کے اندر رکھا. عدن کا مطلب بہشت، فردوس، آرام اور خوشی کی جگہ. جی جی لیکن آدم نے کیا کیا؟ نافرمانی کے سبب سے، گناہ کے سبب سے جب اس نے خدا کی نافرمانی کی تو گناہ کیا کرتا ہے؟ جدائی پیدا کرتا ہے. جی گناہ موت پیدا کرتا ہے. اور گناہ نے کیا کیا؟ آدم کو باغ عدن سے نکال دیا، بہشت سے باہر کر دیا. اور گناہ نے کیا کیا؟ آدم کو خدا کی رفاقت سے بھی باہر کر دیا، دور کر دیا، جی اس کی قربت سے دور کر دیا. بالکل. لیکن خدا نے پھر دوبارہ نجات کا انتظام کیا اور اپنے فضل کے وسیلے اور نجات کا انتظام کیا. کیوں کیا؟ کیونکہ خدا سب چیزوں سے زیادہ آدم سے پیار کرتا تھا. پریز گاڈ. خدا بڑی ہوئی انسان سے پیار کرتا ہے اور اس کے لیے اس نے کیا کیا؟ اپنے اکلوتے بیٹے یسوع مسیح کو ہمارا منجی بنا کر دنیا کے اندر بھیجا. جی اور کرسمس جو گزرے دنوں میں ہم کرسمس منایا ہے، اور کرسمس کا پیغام بھی یہی ہے کہ خدا کا فضل بنی ہوئی انسان پر ہوا ہے. جی خدا نے اپنی محبت کو دنیا پر ظاہر کیا ہے. تو خدا کا پیغام جو ہے، افسیوں کا خط، جہاں پر خدا کا بندہ پولس رسول جو ہے وہ بات کرتا ہے کہ تمہیں ایمان ہی کے وسیلہ سے فضل سے کیا ملی ہے؟ نجات ملی ہے. جو افسیوں کے جو لوگ تھے وہ اپنے اعمال پر فخر کر رہے تھے. جی 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 وہاں کے لوگ جو تھے وہ گمانڈ کرتے تھے، فخر کرتے تھے. لیکن پول انہیں یاد دلاتا ہے کہ تمہاری جو نجات ہے یہ اعمال کے وسیلہ سے نہیں بلکہ خدا کے فضل سے ہے اور مسیح پر ایمان لانے کے وسیلہ. پریز گاڈ. پریز گاڈ. اور اسی طرح اس خط کے اندر فضل اور نجات کے بارے میں بتایا گیا ہے اور اس کا ذریعہ جو ہے وہ خداوند یسوع مسیح ہے. جی اور نجات کے لیے جو لفظ ہے، جیسے پاری صاحب نے بھی بتایا، سبھی خادموں نے بڑے اچھے انداز میں بتایا. میں نجات پہ چند باتیں کرنا چاہوں گا کہ نجات، جس کا جو عبرانی جو لفظ ہے وہ ہے قادوش، جس کا مطلب ہے صاف ہونا، پاک ہونا. خدا نے آدم کو پھر پاک کیا، خدا نے آدم کو پھر بحال کیا. کیسے کیا؟ جب خدا کے بیٹے یسوع مسیح نے صلیب پر جان دی. وہ آدم جو باغ عدن سے باہر کر دیا گیا تھا، اور اس کی تصویر جب انٹری دوبارہ دیکھتے ہیں بہشت کے اندر، تو یسوع نے کہا، جب صلیب پر کہا، 2 ڈاکو تھے اور ایک اس پر ایمان لایا، اقرار کیا اور اس نے جان لیا کہ یہ حقیقی ازلی بادشاہ ہے اور یہ فردوس کا خداوند ہے. تو اس نے کہا، جب تو اپنی بادشاہی میں جائے تو مجھے کیا کرنا؟ یاد کر. وہ آدم جو باغ عدن سے باہر کر دیا گیا تھا، یسوع مسیح کی پاک قربانی کے وسیلہ سے، اور خداوند یسوع مسیح نے اسے دوبارہ کیا کیا؟ بہشت میں داخل کر دیا اور کہا، تو آج ہی میرے ساتھ فردوس میں. یعنی وہ تصویر ہم دیکھیں نا، جو صلیب پہ لٹکا اس کے پاس کچھ بھی نہیں دینے کے لیے، نہ کوئی دعا، نہ کوئی روزہ، نہ کوئی عبادت، کچھ بھی نہیں تھا. نہ کوئی دہج کی، نہ کوئی چندہ، سب کچھ پیچھے ہے. جی جی تو لکھا ہے مفت بخشش، جیسے جو لفظ ہے، جی جی جس کے لیے ہم نے کوئی محنت نہ کی ہو، کوئی سٹرگل نہ کی، وہ ہمیں مل جائے. یہی خدا کا فضل ہے کہ اس نے ہم پر رحم کیا ہے اور ہم پر اپنے کرم کی نگاہ کی ہے. اور پھر نجات کے جو نجات کن کو ملتی ہے؟ نجات وہ پائے گا جو مسیح پر ایمان لائے گا اور اسے اپنے شخصی نجات دہندہ قبول کرے گا، اپنے گناہوں سے توبہ کرے گا. اور توبہ کے لیے جو عبرانی لفظ ہے وہ نہام ہے، جس کا مطلب ہے سوچ کی، ذہن کی، کردار کی تبدیلی. جی جی. اور پھر ایک اور لفظ ہے اور وہ ہے گریک جو لفظ ہے وہ ہے میٹانویا، دل کی تبدیلی، ظاہری تبدیلی. اور
یہ کیسے ہمیں ملتا ہے جب ہر کوئی لکھا ہے خدا نے دنیا سے، جیسے ابھی پارس صاحب نے بتایا کہ خدا نے دنیا سے ایسی محبت رکھی. اور یہاں پر ہم گریک کے اندر جو لفظ دیکھتے ہیں وہاں پہ لکھا ہے خدا نے گناہ گار دنیا سے محبت رکھی. واہ واہ. جی جی. کیسی خدا کی محبت ہے پریز کہ گاڈ. خدا نے گناہ گار دنیا سے. اور جب ہم رومیو کے خط کے اندر 5ویں باب کے اندر پڑھتے ہیں لکھا ہے راست باز کے لیے مشکل سے جان دے سکتا ہے. جی بالکل. 8 آیت کے اندر پڑھے گا تو راست باز کے لیے ہو سکتا ہے مشکل سے جان دے، لیکن مسیح گناہ گاروں کے لیے ناراستوں کے لیے. آمین آمین. خون بہایا ہے پریز گاڈ پریز اور گاڈ. انہیں نجات بخشی ہے. آمین. اور خدا نے ہم پر رحم کیا اور مسیح کے وسیلہ سے ہمیں شیطان اور گناہ کی غلامی سے چھڑا لیا. پریز گاڈ. نجات کا مطلب ہے بچا لینا، جی جی. رہائی، مخلصی، خلاصی، چھٹکارا، ریسکیو کرنا، شفا دینا، پریز گاڈ. زندگی آمین دینا، آمین. زندگی میں داخل کرنا. تو خدا نے نجات کے وسیلہ سے، لیکن نجات کیسے ہے؟ ایمان کے وسیلہ سے. اور ایمان کس پر ہے؟ یسوع پر. جی شکریہ پاشا صاحب، آپ نے بڑی تفصیل کے ساتھ بلکہ بائبل مقدس کی وہ بنیادی زبانیں یونانی عبرانی سے بھی ہمارے ناظرین کو متعارف کرایا ہے. خداوند آپ کو اپنے جلال کے لیے کثرت سے استعمال کرے. تو ناظرین، خدا کے خادم نے مفت بخشش کے لیے جس ڈاکو کی مثال دی ہے، دنیا بھر میں اس سے بڑی کوئی مثال نہیں ہو سکتی. جو اپنے کچھ بھی نہیں کر سکتا تھا سوا ایمان کے، اسے نجات ملی. میں ایک بار پھر گزارش کروں گا پاسٹر نیر صاحب سے کہ وہ ہمیں اس تعلق سے سکھائیں کہ نجات بذریعہ فضل کیسے ممکن ہے. جی پادری صاحب. خداوند کے پاک کلام کے مطابق جو اسے تسلیم کیے گئے ہیں، بیان کیے گئے ہیں، اور وہ کتابوں کی صورت میں، صحیفوں کی صورت میں لکھے گئے ہیں، جی. ان کا ایک ہی مقصد تھا کہ خدا کا پیغام ہم تک پہنچے. وہ پیغام کی وجوہات، جیسے کہا گیا کہ نجات کی کیوں ضرورت پڑی، جی. ظاہر گناہ ہمارے راستے میں خدا کے درمیان ایک دیوار بن گیا تھا. جی. اس دیوار کو دور کرنے کے لیے جیسا پاس پیش کہہ رہے تھے کہ خدا نے خود کیا سب کچھ. تو وہ دیوار نہ تو ہمارے نیک کاموں سے، نہ ہماری کوششوں سے، نہ ہمارے فلسفے سے، اور نہ سمجھانے سے اثر ہو رہا تھا. جی. اس لیے یہ روحانی کام کے سلسلے میں یہ میسج ایک ہی تھا جو یسوع نام میں سر چیزیں موجود تھی. کہ جیسے ایک بیج میں ایک پورا درخت موجود ہوتا ہے، اسی میں اس کی پتیاں ہوتی ہیں، اسی میں تنا ہوتا ہے، اسی میں ڈالی ہوتی ہے، اسی میں پھول، اور اسی میں اس کا پھل بھی موجود ہوتا ہے. تو یسوع نام ہی بعد ایسا نام تھا جو فرشتے نے مقدسہ مریم کو بھی اور مقدس یسوع کو تاکید کر کے کہہ دیا تھا کہ تو اس کا نام یسوع رکھنا، کیونکہ وہی اپنے لوگوں کو ان کے گناہوں سے نجات مسئلہ تھا جو 4000 سال تک باغ عدن کی باہر کی زندگی میں حل بھی نہیں ہو رہا تھا. تو گویا یہ سمجھیے کہ خدا کو خود ہی نجات کا کام مکمل کرنا پڑا. کیا کہ خدا انسان نہیں تھا لیکن وہ انسان بنا. انسان خدا نہیں بن سکتا تھا لیکن خدا انسان ایزی بن سکتا تھا. تو انسانوں کے درمیان آ کر وہ توفیق جو روح القدس کی صورت میں، خدا کی موجودگی میں، الہام کی صورت میں ہمیں ملی، وہی ہماری نجات کا ذریعہ بنی. تو یوں میں یہ سمجھتا ہوں کہ اب بھی بجائے اس کے کہ ہم کوئی ذرائع ڈھونڈیں، کوئی سائنس کا ذریعہ ڈھونڈیں کہ ہم کسی اور مریخ میں چلے جائیں، کسی مریخ میں جانے کی کوئی ضرورت نہیں. اسی دنیا میں، اسی جگہ پر رومی حکومت کی ساری تاریخ اور خداوند یسوع مسیح کے دوبارہ آنے کی پیشن گوئیاں ہمیں یاد دلا رہی ہیں کہ یہی ایک فضل ہے کہ مسیح بخش دیا گیا ہے. اس نے اپنا اکلوتا بیٹا بخش دیا تاکہ جو کوئی اس پر ایمان لائے ہلاک نہ ہو بلکہ یہ حق مل جانا ہی فضل ہے. آمین. مسیح کو حاصل کرنا مشکل نہیں بلکہ ناممکن تھا اگر ہم مسیح خدا کی محبت کا ذائقہ نہ چکھیں یا مسیح خدا محبت نہ دکھائے. تو یہ ایک بزرگ ابراہم کے لیے جب قربانی کی آزمائش کا معاملہ آ گیا تھا تو اسحاق کو نظر آ رہا سب کچھ چیزیں موجود ہیں لیکن برا موجود نہیں تھا. تو دونوں باپ اور بیٹے کے ایمان کی ایک ہی چیز دیکھیے، وہ کیا تھی
کہ عبرانیوں خط کہتا ہے کہ ابراہیم اس لیے قربان کرنے کو تیار تھا، وہ سمجھ رہا تھا کہ قربان کرنے کے بعد بھی خدا اس کو زندہ کرے گا۔ کر دے گا۔ اور اب اسحاق کا ایمان دیکھیے کہ باپ نے کہا خدا بھرا مہیا، دونوں باپ ایک ہی خدا پر ایمان تھا کہ وہ سب کرے۔ اسی باپ، آسمانی باپ کے وسیلہ سے بیٹا ہمیں بخش دیا گیا ہے۔ اب بیٹے کے سوا کوئی اور قربانی باقی ہے نہیں، اس لیے ہمارے پاس گناہ کرنے کی بھی کوئی گنجائش نہیں، اور گناہوں سے نجات پانے کے لیے کوئی اور فضل، کوئی اور محبت اور کوئی ایمان بھی نہیں۔ لہذا ہم سب کی بھلائی اور بہتری پالوس کے مطابق، خدا یسوع مسیح کی تعلیمات کے مطابق، خدا کی توقع کے مطابق ایک ہی ہے کہ ہم خدا کے پاک کلام کی روشنی میں پاک روح کی حضوری کے ساتھ اور یسوع پر ایمان لا کر نجات پا سکتے ہیں۔ اور وہ فضل کی لاٹھی ہے جو 38 گناہوں کے بعد بنی اسرائیل قوم کے سامنے توڑ گئی تھی، اور وہ اتحاد جو ان میں نہیں رہا تھا، اب خدا کے وجہ سے نئے عہد کا نام ہے فضل۔ نئے عہد کا نام کیا ہے؟ آمین۔ فضل کا زمانہ۔ اب فضل کے زمانے میں اگر کوئی اتحاد فضل حاصل نہیں کر سکتا، کیونکہ آج وہی وقت آ چکا ہے کہ جب فضل کی لاٹھی یعنی نیا عہد نامہ اسی نام سے کلار فضل کا زمانہ ہے، تو وہ فضل کے وجہ سے نجات پانی اور پانے میں کوئی مشکل بھی نہیں ہے، اور اسی کا نام فضل ہے، اور یہی پالوس ہمیں سکھانا چاہتا ہے۔ آمین آمین۔ جی شکریہ پاسٹر صاحب، آپ نے ایک بار پھر ہمارے ناظرین کو متعارف کرایا کہ کس طرح بلا قیمت ہمیں خداوند یسوع مسیح پر ایمان لانے کے سبب سے نجات ملتی ہے۔ خداوند آپ کو بہت ساری برکت دے۔ ناظرین، میں خداوند نے بڑی کوشش کے ساتھ، بڑی محنت کے ساتھ جو پیغام آپ تک پہنچایا ہے، میں ایک چھوٹی سی مثال یہاں پہ دینا چاہتا ہوں۔ نپولین کے بارے میں سب لوگ جانتے ہیں، وہ ایک ڈکٹیٹر تھا، تو اس کا ایک فوجی اس سے کوئی ایسی خطا ہوئی کہ وہ اس کو مارنا چاہتا تھا۔ اس فوجی کی والدہ جب نپولین کے پاس آئی تو اس نے کہا کہ میرے بیٹے کو معاف کر دو، تو نپولین نے کہا کہ یہ اس لائق نہیں کہ اسے معاف کیا جائے، اس پہ رحم کیا جائے۔ تو اس عورت نے کہا اگر یہ لائق ہوتا تو پھر آپ کا رحم نہ ہوتا، اگر ہم لائق ہوتے تو پھر بخشش اور فضل نہ ہوتی۔ ہم سب نے گناہ کیا، گر گئے، اور چھٹکارے کے لیے خدا نے انتظام کیا جو خدا کی بخشش ہے۔ میں ایمان رکھتا ہوں کہ آپ نے خدام کی محنت سے یقیناً جو ہے وہ خدا کا کلام سیکھا ہے۔ اب اس کلام کو دھیان سے سنیے، برکت پائیے، اور میں ایک بار پھر آپ کو بتاتا چلوں کہ ہماری یہ زبردست کوشش ہے پوری ٹیم کی، ہوشانہ ٹی وی کی، کہ آپ تک خدا کے کلام مقدس کے گہرے مضامین، بھید اور مکاشفہ تک پہنچائے، اور ان خدام کو دعوت دی جاتی ہے جو انتہائی محنت سے آپ کے لیے کلام تیار کرتے ہیں، آپ تک پہنچاتے ہیں۔ تو دیکھتے رہیں ہوشانہ ٹی وی، باخبر رہیں گہرے بیدوں سے، مکاشفات سے۔ اب اجازت دیجیے اپنے ہوسٹ پاسٹر پطرس صدیق کو۔ خداوند آپ سب کو بہت ساری برکت دے، آمین۔